سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم اپنے صحت ورکرز کے لیے بھی ان کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے معلومات حاصل کر کے وہ لوگوں کی بہتر طریقے سے مدد کر سکیں، عام لوگ بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ نالج جتنی زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگی اتنی ہی آپ جو ہے نا بیماریوں سے بچیں گے، اپنی فیملی کو بچائیں گے۔ اب کچھ ٹرمینالوجی اور انفیکشن کے بارے میں استعمال ہوتی ہے، مثال کے طور پر نوزوکومیل انفیکشن۔ نوزوکومیل انفیکشن کے اوپر الگ مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا چکا ہے۔ اب اس کی وضاحت مزید کر دیں گے کہ نوزوکومیل انفیکشن جو مریض کسی اسپتال میں داخل ہوتا ہے اور صحیح حالت میں داخل ہوتا ہے، مگر وہاں ہاسپٹل میں جا کے اسے دوسرا انفیکشن بھی لگ جاتا ہے، تو اس کو نوزوکومیل انفیکشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرد جو ہے سرجری کے لیے داخل ہوا، کوئی جسم کے اوپر سرجری کرنی ہے، کوئی ایسا عمل کرنا ہے جس سے وہ اس کے مسائل حل ہو سکیں، مگر ہاسپٹل جا کے اس کو کوئی اور دوسرا انفیکشن ہو گیا تو اس کو نوزوکومیل انفیکشن کہتے ہیں۔ آئٹروجینک انفیکشن دوران تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے دوران یا علاج کے دوران یا دیگر عوامل تشخیصی یعنی کہ ڈائگنوسس اور علاج کے سبب لگنے والی کوئی انفیکشس ڈیزیز آئٹروجینک انفیکشن کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ڈائگنوسس کے لیے خون لیا جا رہا ہے اور اگر ٹیکنیشین جو ہے صحیح طور پر پریکاشنز اور جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا تو وہ جسم کے اندر جراثیموں کو داخل کر سکتا ہے اور انجیکشن کے ذریعے جراثیم جو ہے اور جسم کی گندی سطح سے جراثیم داخل ہو سکتے ہیں اور کسی بھی فرد کو بیمار کر سکتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر کوئی ایسا عمل کیا جا رہا ہے یعنی بون میرو لیا جا رہا ہے کسی مریض کا، یا کوئی اور ایگزامینیشن کیا جا رہا ہے، یا گلے کے اندر ٹیوب ڈالی جا رہی ہے، سانس کی نالی میں ٹیوب ڈال کر اینڈوسکوپی کی جا رہی ہے، یا لیرنگوسکوپی کی جا رہی ہے، یا جو ہے برونکوسکوپی کی جا رہی ہے، مختلف انسٹرومنٹس کے جو کہ جسم میں داخل کیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے اگر وہ جراثیم آلریڈی اس انسٹرومنٹ میں موجود ہیں تو وہ بیماری کے سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم مثال دیتے ہیں، اگر ایک تھرمامیٹر ہے اور ایک نرس جو ہے وہ تھرمامیٹر لے کے سارے مریضوں کا ٹیمپریچر جو ہے اسی تھرمامیٹر سے لیتی ہے، تو اگر تھرمامیٹر کو صحیح طرح جراثیم سے پاک نہیں کیا گیا تو ایک مریض کے منہ کے جراثیم وائرس یا پیراسائٹ دوسرے مریض میں بآسانی داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی سادی سی مثال ہے جو کہ ہم نے آپ کے تھرمامیٹر کے بارے میں بتا دی۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ جب بھی ہاسپٹل میں ہوں تو اپنا تھرمامیٹر خود خرید کر رکھیں۔ تھرمامیٹر بہت کوئی مہنگی چیز نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو بہت بڑے مسائل سے بچا سکتی ہیں، جو کہ جن کا علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ اسی طرح جو ہے ان اپیرنٹ انفیکشن، ایسے انفیکشن جن کی نشانیاں واضح طور پر نظر نہیں آتی اور وہ انفیکشن تو ہوتے ہیں لیکن اس کی سائن سمٹم اس قسم کی ویگ ہوتی ہیں جو کہ جس سے کسی خاص انفیکشن سے نہیں ملتی۔ اسی طرح ایٹیپیکل انفیکشن کی ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، جو کسی بیماری کی مخصوص علامات نشانی نہ مل رہی ہوں یعنی موجود نہ ہوں، تو ایسے انفیکشن کو ایٹیپیکل انفیکشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیٹنٹ انفیکشن یعنی کہ کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جسم میں جراثیم، وائرس اور یا بیکٹیریا داخل ہو چکے ہیں اور وہ ایک اسٹیج تک بالکل ڈورمنٹ اور سوئے رہتے ہیں اور وہ جراثیم بالکل کوئی بیماری پیدا نہیں کرتے، تو اس انفیکشن کو لیٹنٹ انفیکشن بھی کہتے ہیں۔ کہ جب مرض پیدا کرنے والے جرثومیں یعنی پیتھوجینک آرگنزم کسی انفیکشن کے بعد جسم کے مختلف ٹیشوز میں بچے رہتے ہیں اور باقی وہاں رہ کر موقع پا کر دوبارہ بیماری پیدا کرتے ہیں،
اسے مخفی انفیکشن یا لیٹنٹ انفیکشن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ٹی بی کے جراثیم ہیں وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ ٹی بی کے جراثیم ٹی بی کے علاج ختم ہو جانے کے بعد کچھ جراثیم اگر رہ گئے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ بڑھ کر دوبارہ منظم ہو کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور مریض کو دوبارہ مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج کل ٹی بی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور بعض اوقات مریض کو کئی بار اس مرض کا حملہ ہوتا ہے۔ تو ان حوالے سے آپ اندازہ کر کے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔